रतन टाटा एक कामयाब सनतकार और इंसान थे। उन्होंने कारोबार के साथ साथ इंसानी हमदर्दी की भी कई मिसालें कायम कीं। 28 दिसंबर 1937 को बम्बे, बरतानवी हिंदुस्तान, मौजूदा मुंबई में पैदा हुए। रतन टाटा नेवल टाटा और सुनी कमिसारेट के बेटे थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो वो अलग हो गए। इसके बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उन्हें नून इसे पीटट पारसी यतीम खाना से गोद लिया। टाटा की परवरिश अपने सौतेले भाई नूल टाटा और साइमन टाटा के बेटे के साथ हुई। आज मुंबई के बुर्ज कैंडी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। रतन टाटा की तालीम कैंपेन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कोनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में हुई। वो कार्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साबिक तालिब इल्म हैं। रतन टाटा एक मशहूर हिंदुस्तानी सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों की क़ियादत की और हिंदुस्तानी सनत में अहम शिराकत की। रतन टाटा की कामयाबियां: टाटा स्टील की तौसी और उसका आलमी क़याम, टाटा मोटर्स के जरिए जैगुआर और लैंड रोवर का हुसूल, टाटा कॉफी का स्टारबक्स के साथ मुश्तरका मंसूबा, टाटा सन्स की क़यादत और मुख्तलिफ ग्रुप कंपनियों की तरक्की। रतन टाटा के अवार्ड्स और एजाज़ात: पद्मा विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000, एजाज़ी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ से एजाज़ी डॉक्टरेट 2012। रतन टाटा की समाजी जिम्मेदारी: टाटा ट्रस्ट का क़याम और समाजी कामों में ताउन, तालीम, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में इक़दामात, हिंदुस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़। रतन टाटा के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें: वो टाटा ग्रुप के 5 चेयरमैन थे और उनकी क़यादत में ग्रुप में तौसी और तरक्की हुई। उसने टाटा स्टील को आलमी सतह पर ले लिया और टाटा मोटर्स को जैगुआर और लैंड रोवर के हुसूल में मदद की। एक कामयाब कारोबारी होने के अलावा वो एक खैराती शख्स भी है। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा समाजी कामों के लिए अतिया किया। उन्हें हिंदुस्तानी सनत में उनके ताउन के लिए बहुत से एजाज़ात मिले हैं। वो एक सादा और आजिज़ इंसान है जो अपने काम को बहुत अहमियत देते हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को आलमी ब्रांड बनाने में अहम किरदार अदा किया। वो एक मुतासिर कुन शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से बहुत से नौजवानों को मुतासिर किया है। रतन टाटा के चंद मशहूर इक़्तिबासात: मैंने हमेशा कहा है कि मैं ताजिर नहीं हूं, मैं एक कारोबारी हूं। मुझे यकीन है कि कामयाबी का राज आपके काम में जज्बा और लगन है। मैं अपने अहदाफ से कभी दस्तबरदार नहीं होता, चाहे कोई भी चैलेंज क्यों ना हो। ये हवालाजात बताते हैं कि रतन टाटा किस तरह एक कामयाब कारोबारी और ताजिर बने। रतन टाटा एक कामयाब सनतकार और इंसान थे। उन्होंने कारोबार के साथ साथ इंसानी हमदर्दी की भी कई मिसालें कायम कीं। 28 दिसंबर 1937 को बम्बे, बरतानवी हिंदुस्तान, मौजूदा मुंबई में पैदा हुए। रतन टाटा नेवल टाटा और सुनी कमिसारेट के बेटे थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो वो अलग हो गए। इसके बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उन्हें नून इसे पीटट पारसी यतीम खाना से गोद लिया। टाटा की परवरिश अपने सौतेले भाई नूल टाटा और साइमन टाटा के बेटे के साथ हुई। आज मुंबई के बुर्ज कैंडी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। रतन टाटा की तालीम कैंपेन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कोनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में हुई। वो कार्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साबिक तालिब इल्म हैं। रतन टाटा एक मशहूर हिंदुस्तानी सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों की क़यादत की और हिंदुस्तानी सनत में अहम शिराकत की। रतन टाटा की कामयाबियां: टाटा स्टील की तौसी और उसका आलमी क़याम, टाटा मोटर्स के जरिए जैगुआर और लैंड रोवर का हुसूल,
ٹاٹا کافی کا اسٹاربکس کے ساتھ مشترکہ منصوبہ، ٹاٹا سنس کی قیادت اور مختلف گروپ کمپنیوں کی ترقی، رتن ٹاٹا کے ایوارڈز اور اعزازات، پدما وبھوشن 2008، پدم بھوشن 2000، اعزازی نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی برٹش ایمپائر 2014، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈاکٹریٹ 2012، رتن ٹاٹا کی سماجی ذمہ داری، ٹاٹا ٹرسٹ کا قیام اور سماجی کاموں میں تعاون، تعلیم، صحت اور ماحولیاتی تحفظ میں اقدامات، ہندوستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز۔ رتن ٹاٹا کے بارے میں کچھ اور دلچسپ باتیں، وہ ٹاٹا گروپ کے 5 چیئرمین تھے اور ان کی قیادت میں گروپ میں توسیع اور ترقی ہوئی۔ اس نے ٹاٹا اسٹیل کو عالمی سطح پر لے لیا اور ٹاٹا موٹرز کو جیگور اور لینڈ روور کے حصول میں مدد کی۔ ایک کامیاب کاروباری ہونے کے علاوہ وہ ایک خیراتی شخص بھی ہے۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ سماجی کاموں کے لیے عطیہ کیا۔ انہیں ہندوستانی صنعت میں ان کے تعاون کے لیے بہت سے اعزازات ملے ہیں۔ وہ ایک سادہ اور عاجز انسان ہیں جو اپنے کام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ٹاٹا گروپ کو عالمی برانڈ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک متاثر کن شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے تجربات سے بہت سے نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ رتن ٹاٹا کے چند مشہور اقتباسات، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں تاجر نہیں ہوں، میں ایک کاروباری ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کامیابی کا راز آپ کے کام میں جذبہ اور لگن ہے۔ میں اپنے اہداف سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی چیلنج کیوں نہ ہو۔ یہ حوالہ جات بتاتے ہیں کہ رتن ٹاٹا کس طرح ایک کامیاب کاروباری اور تاجر بنے۔ رتن ٹاٹا نے اپنے کاروباری زندگی کا آغاز 1961 میں ٹاٹا گروپ سے کیا۔ وہ ابتدا میں ٹاٹا اسٹیل میں شامل ہوئے اور کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کیا۔ 1991 میں وہ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بنے۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے کئی بین الاقوامی کمپنیاں خریدیں اور بھارت میں صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ رتن ٹاٹا اپنی انسان دوست سرگرمیوں کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ تعلیم، صحت اور غربت کے خاتمے کے مختلف منصوبوں میں سرگرم رہے۔ ٹاٹا گروپ کے منافع کا ایک بڑا حصہ انسان دوست کاموں کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ رتن ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی اور ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ 2011 میں انہوں نے کہا تھا، میں 4 بار شادی کے قریب پہنچا لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ رتن ٹاٹا 9 اکتوبر 2024 کو برچ کینڈی ہسپتال، ممبئی میں 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 11/12/13 وفات سے قبل وہ ممبئی کے ایک ہسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج تھے اور 7 اکتوبر 2024 کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ عمر سے متعلق طبی معائنہ کروا رہے ہیں۔ رتن ٹاٹا کی آج شام کو بمبے میں پارسی رسومات کے بعد آخری سلام پیش کیا گیا۔ میت میں سیاستداں، صنعت کار اور دماج کے ہر طبقہ کے افراد نے شرکت کی۔ صہیونی رجیم کی آیت اللہ سستانی کے خلاف ہرزہ سرائی پر عراقی حکومت کا شدید رد عمل۔ عراقی حکومت نے عراقی مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سستانی کے خلاف صہیونی رجیم کی ہرزہ سرائی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 14 کی جانب سے آیت اللہ سستانی کی دیگر مزاحمتی سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ تصویر شائع کرتے ہوئے اسے دہشت گردانہ قتل عام کے اہداف میں سے قرار دینے پر عراقی وزیر اعظم نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ عراقی حکومت کے ترجمان باسم الوادی نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر قتل عام اور انسانیت کے خلاف ہولناک مظالم اور غزہ اور لبنان میں قتل و غارت گری کے بعد صہیونی نسل پرست میڈیا عراق کے مرجع عالی قدر کی توہین کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ عراقی حکومت ملک کے مرجع اعلیٰ کی کسی بھی توہین کی سختی سے مخالفت کرتی ہے کہ جنہیں تمام عراقی عوام، عرب دنیا، اسلام اور عالمی برادری میں خاص احترام حاصل ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غاصب رجیم کا یہ عمل جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے کا باعث ہے اور یہ بین الاقوامی سلامتی اور امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی رجیم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک وحشی ٹولہ ہے
جو صرف بحران پیدا کر کے اپنا وجود قائم رکھنا چاہتا ہے، جبکہ جارحیت اور جنگی جنون سے اس کی تنہائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر اسے رسوائی اور عوامی نفرت کا سامنا ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور تمام عالمی حلقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی ایسے عمل کی مذمت کریں جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور بین الاقوامی سطح پر بااثر اور معزز شخصیات کی توہین ہو جاتی ہو۔ العوادی نے واضح کیا کہ عراق کی حکومت اور قوم نے جنگ کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن صہیونی رجیم اور اس کی انتہا پسند کابینہ اور عالمی برادری کی ناکامی نے حالات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر فرمائیں۔